ٹیبل نہیں، امیر المومنین بستر شہادت پر وصیت کر رہے ہیں امام حسن کو، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، حسن تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں۔ دوسری وصیت، اپنے امور میں نظم پیدا کرو، اپنے دین میں، اپنی سوچ میں، اپنے وقت میں نظم پیدا کرو۔ کہیں بھی دیکھو کہ آپ آؤٹ آف فریم جا رہے ہو اپنے وقت میں، کسی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، کسی کو حد سے زیادہ وقت دے رہے ہو، وہ سمجھو تمہاری زندگی کا تباہی کا نقطہ ہے۔ عباس بنے اسی نظم کی وجہ سے۔ کئی مصائب ہم سنتے ہیں پر ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے میرے عزیز۔ کہتے ہیں جب غازی عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو گویا تیروں کی بارش ہوئی حضرت عباس۔ کوشش تھی کہ غازی عباس کو خیموں تک نہ جانے دیا جائے۔ فرماتے جب تیر برسائے گئے تو بہت سارے تیر حضرت عباس نے اپنی کمر پہ، اپنی پیٹھ پہ لے لیے۔ پھر ایک تیر آیا، ایک وار آیا، غازی عباس کا ایک بازو کٹ گیا، مشق کو اپنے دوسرے بازو میں لیا، اور وہاں پہ حضرت عباس نے قسم کھائی، واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم ہے اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لوں، میں عباس لو احامی عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء پریشان ہیں کہ ہمارے ذہن میں دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ دین ہے۔ مجلس و ماتم، یہ دین ہے ہمارے ذہن میں۔ اور عباس کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو کاٹ لو میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو پریشان تھے، عباس پانی لے کے جا رہے ہیں، دشمن تیروں کی بارش کر رہا ہے، نہ عباس نماز پڑھ رہے تھے، نہ روزہ رکھ رہے تھے، نہ زکوٰۃ دے رہے تھے۔ ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اپنے دین پہ عمل کرنے سے روک نہیں سکتے، اور میں مر بھی جاؤں گا، بازو کٹوا بھی لوں گا، اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کون سا عباس کے ہاتھوں میں نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھا، اور کون سا دشمن حضرت عباس کو نماز اور روزے و حج و زکوٰۃ سے روک رہا تھا کہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم میرے دونوں بازو کٹ جائیں گے، میں دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کون سا دین تھا؟ تو کہا دیکھنا پڑے گا کہ عباس بچا کس چیز کو رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے بازو کٹوا رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے تیر کھا رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے جانے کے بعد یہ دعا کی خدایا اب میرا لاشا خیموں میں نہ جائے۔ تو واقعے کو پڑھ کے نظر آیا ایک چیز تھی جسے عباس بچا رہے تھے، وہ تھا پانی کا مشک، پانی۔ علماء کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی پانی عباس کا دین کیسے بنا کہ ایک چھوٹا سا مشک ہے اس کو بچانے کے لیے بازو کٹوا دیے، سر پہ گرز لگا، پورا وجود زخمی کروا دیا، اور جیسے مشک پہ تیر لگا تو اپنی سواری کو وہیں پہ روک لیا کہ اب مجھے خیموں میں نہیں جانا۔ کہا مشک عباس کا دین کیسے بنا؟ کہ مسئلہ مشک کا نہیں تھا، پانی کی کیا اوقات ہے، پانی کی کیا ویلیو ہے عباس کے سامنے کہ اس پانی کے لیے اپنے بازو کٹوا دے اور کہیں خدا کی قسم دونوں بازو کاٹ لو، میں نہیں چھوڑوں گا اپنے دین کو۔ کہ جب بازو کٹ گئے تو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا۔ تو فرمایا مسئلہ مشک کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ۔ حکم امام دین ہے کہ میرے مولا کی زبان سے جملہ نکلے اور عباس اس کو نہ مانے، طاقت کے ہوتے ہوئے کھڑے رہے جب تک حسین کی اجازت نہیں۔ جو لکیر کھینچی تھی اسے بھی مٹا لیا کیونکہ حسین نے کہا تھا۔ اطاعت محض
ایسی اطاعت اپنے امام کی. اگر میرے مولا نے کہا، اگر میری سیدہ نے کہا، یہ میرا دین ہے. دین نماز نہیں، دین روزہ نہیں. نماز بھی تب دین ہے کیونکہ حکم خدا ہے. جس طرح نماز کا حکم دین ہے، اسی طرح اگر حسین نے کہا پانی لے کر آؤ، یہ پانی کا لے آنا عباس کی نماز ہے، یہ عباس کا حج و روزہ ہے. جب اس قدر بندہ منزل اطاعت پر ہو تب وہ باب الحوائج بنتا ہے. تب اس کے روزے پہ جانے پہ انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تب اس کی قبر پہ چھٹے امام فرمائیں روحی لکل فدا، میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے عباس. جس کے لیے امام معصوم یہ بولے. اور جب کوئی غیر معصوم بھی اس اطاعت پہ آ جاتا ہے پھر خط لکھتے ہیں حسین ابن علی، اخی میرے بھائی حبیب ابن مظاہر، بھائی کا. اور یہی جملہ اخی بھائی کا جملہ امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا، میرا بھائی شیخ مفید. اس قدر اگر اطاعت آ جائے، مقصد مجلس، مقصد گریہ کہ تیرے وجود میں اطاعت امام زمانہ پیدا ہو جائے. فرمایا خلوص دل سے میرے جد حسین کا ذکر کیا کرو، نہ کوئی آنسو ضائع ہوتا ہے، نہ اس محفل میں گزرے ہوئے لمحے ضائع ہوتے ہیں. فرمایا یہ تو تجھے تب احساس ہوگا جب اس دنیا سے جائے گا، تیرے جنازوں کو قبر کی اندھیریوں میں رکھا جائے گا. اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنا نور تھا، یہ ایک یا حسین کہنا میری آخرت کو کتنا اجالا دے رہا ہے. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے. جو کربلا نہیں گئے پر تمنا ہے جانے کی، فرمایا ہو سکے تو ایک بار میری زیارت پہ ضرور آیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے جب اس کے ثواب کو دیکھو گے. لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. کہا کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا. فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھو تو 100 سلام امام حسین کو عاشورہ کے دن. کبھی سوچا اتنے سلام کیوں؟ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے. سیدہ زینب فرماتی تھی پتھر مارنے ہیں مارو، لیکن یہ نہ کہو یہ باغی کی بہن ہے. میرا حسین نمازی ہے. کہتے تھے سلام نہ کرو، سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، یہ تو باغی ہے. فرمایا عاشورہ کے دن سلام کیا کرو میرے بابا کو، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ازوات مقدسہ پر جن کے جانے کے بعد بھی اس کے خون کی اتنی رونق ہے، وہ تازگی ہے کہ آج بھی ذکر حسین سے دل پر نور ہو جاتا ہے.